محمد تو صدقے میں جان جھنے آکے غریباں دی بابڑ۔ حدیث پاک یہاں قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی رطب ولا یابس کا لفظ آیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤذن یشہد لہ کل رطب ولا یابس۔ جب مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے تو اس کی آواز ہر خشک اور تر چیز سنتی ہے۔ اس پہ ہم نے ایک دو مسائل کا بھی حل کرنا ہے، اور ایک بات تو قرآن پاک سے تصدیق ہوگی۔ قرآن پاک کہتا ہے لا رطب و یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی خشک چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو، کوئی ایسی تر چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو۔ اب اللہ کے کلام سے، آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اصول ہے، جو چیزیں بنائی ہے اس خشک ہیں، خشکتر ہیں، اور اسلام میں خشکی سے مراد مردار ہے، مردہ ہے، جان نہیں ہے، اور جو طری ہے اس سے مراد جان ہے اور حیات ہے، جان اور حیات۔ رطب ولا یابس، کچھ چیزیں خشک ہیں، جو خشک ہیں وہ مردہ ہیں، اگر جو رطب ہے، رطب والی ہیں، تروبت والی ہیں، جس میں ہریالی ہے، پانی ہے، وہ چیزیں وہ حیات اور جان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر خشک و تر۔ حدیث پاک میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس آیت کے شان نزول اور ہے مگر میں نے اس موضوع کے لیے اس کو چنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی یہ آیت آتی ہے۔ ایک اللہ پاک نے فرما دیا ہر کائنات کی جو چیز خشک ہو یا تر ہو، وہ ان سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں حدیث پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز خشک اور تر ہے، مؤذن کی اذان کی آواز کو وہ سنتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب پتہ چل گیا تر چیزیں جن میں جان ہو، خشک چیزیں جن میں جان نہ ہو۔ اور جب ویسے تو مؤذن کی اگر شان بیان کی جائے بہت الگ بڑا ٹاپک ہے، سب سے بڑی شان اس کی ہے کہ مؤذن جب اللہ رسول کی رضا کی خاطر اس کے گھر میں اذان دیتا ہے تو قیامت والے دن حضرت بلال کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، اور اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ یہ الگ ٹاپک ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب اس اذان دینے والے کی شان کیا ہے، اس کی آواز کون کون سنتا ہے، اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے۔ رطب ولا یابس، خشک اور تر۔ اور حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ والمؤذن یشہد لہ کل رطب ولا یابس، جب اللہ کا بندہ یعنی مؤذن اذان دینے والا مسجد میں اذان دیتا ہے تو اس کی آواز کو ہر خشک اور تر سنتا ہے۔ خشکی والی چیزیں یہ جو دوسرے لفظ ہیں مردہ کہہ لیں ان کو، وہ بھی سنتی ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی سنتی ہیں۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اذان کی آواز، مؤذن کی آواز، جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر خشک و تر اس کو سنتا ہے۔ اب یہاں یہ کہیں کیا کہا جاتا ہے جو مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ مرکزی نقطہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ثابت کرنا ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو من میں بسا کے کریں گے نا تو ساری چیز سمجھ آئے گی۔ انگشت اعتراض تو اٹھانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ جب قرآن ثابت کر دے، حدیث پاک کے ثابت ہو جائے تو کوئی کیسا عقیدہ بھی بے شمار بدخبیث بد مذہب لوگ جو مرضی بکواس کرتے رہے، ہم نے ان کو ماننا ہے، ان کو نہیں ماننا۔ بے شک بے شک۔ اب قرآن پاک میں ثابت ہو گیا ہر چیز، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے۔ اب دیکھیں اذان کی آواز آتی ہے، یہ مسجد کی دیواریں سنتی ہیں،
پہنچتی ہے دیوار. اینٹیں ہیں ان کو آواز پہنچتی ہے, یہ پلر ہیں ان کو آواز پہنچتی ہے, لوہے کی کچھ چیزیں ان کو آواز پہنچتی ہے, سپیکر ان کو آواز پہنچتی ہے, بندے جتنے بیٹھے ہیں سب کو آواز پہنچتی ہے. تو پتہ چلا جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کی آواز کو ہر خشک اور تر سارے سنتے ہیں. بے شک. یہ کہتے بندے سنتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں. آج ماشاء اللہ مسلمان ایسے ہیں نا, اذان وہ موبائل ہوتا ہے نا, اس کے اگر وائبریشن بھی لگا ہو نا, کچھ باتیں تھوڑی تلخ بھی ہوتی ہیں مگر کرنی چاہیے, سمجھنی چاہیے اور برداشت بھی کرنا چاہیے. موبائل لگاؤ چاہے وہ سائلنٹ پہ لگاؤ, وائبریشن پہ لگاؤ, سائلنٹ یا وائبریشن پہ لگاؤ, اس کی بھی ہلکی سی آواز ہم محسوس کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. مگر اذان کی آواز آتی ہے ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. اذان ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس کا ادب کلموں کا جواب دینا, اللہ رسول کی آواز ہے, جی حاضر ہے حاضر ہے, وہ تو بات ہی نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, گانے سننے, کتابیں پڑھے, ناول پڑھے, سارا کو چھوڑا. اذان کی آواز کو نہ کوئی سنتا ہے نہ الا ماشاء اللہ. اللہ کے بندے ہیں جو بڑے بڑے, اور یہ بابے تو ماشاءاللہ ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں جاتے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ثواب کے ساتھ ثواب بھی ہوتا ہے. ایک ایک کلمے پر ایک ایک لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے. تو 16 لاکھ یا 14 لاکھ کلمے ہیں, تو اگر ایک اذان سن کر اس کا جواب دینے پر 14 سے 16 لاکھ تک نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ کیوں باقی گانے سنتے رہیں, ریڈیو کو دیکھیں, ٹیلی ویژن دیکھیں, کیوں دیکھیں؟ آپ تو اللہ کی آواز کو سنیں. اور جس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کی اذان کی جب آواز آتی ہے, یشہدو, مؤذن جب یشہدو شہادت دیتا ہے, آواز دیتا ہے, تو اس کی آواز سب تک پہنچتی ہے, چاہے وہ چیز زندہ ہے چاہے مردہ ہے. اور مومن کی تو شان ہے, سن کر جب ہر کلمے کا جواب دیتا ہے, ہر کلمے پر ایک ایک لاکھ نیکی لکھی جاتی ہے. مومن کی شان ہے. تو سن تو رہا ہے سارے, سن تو سارے رہے. یہ اینٹیں, یہ پتھر, یہ نباتات, حیوانات, جمادات, یہاں تک گھروں میں چلنے والی چیونٹیاں بھی اس کی آواز کو سنتی ہیں. گھروں میں چلنے والی چیونٹیاں بھی اذان کی آواز کو سنتی ہیں. درختوں کے پتے بھی آواز سنتے ہیں, درختوں پر بیٹھے جانور بھی اذان کی آواز کو سنتے ہیں. یہ لفظ یہ ہے, جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے, جہاں تک جاتی ہے, پتہ لگا جہاں تک جو بھی ہے وہ خشک ہے یا تر ہے, زندہ ہے یا مردہ ہے, سب کو آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, یشہدو کلو رطب ولا یابس. اذان کی آواز سن کر ہر بندہ, ہر خشک ہے یا تر ہے, جانور ہے, چونٹی ہیں, جمادات ہیں, نباتات ہیں, انسان ہیں, جو کچھ بھی ہے, سارے قیامت والے دن اس کی اذان کی جواب سن کر اس کی شہادت دیں گے. سبحان اللہ. دوسرے لفظوں میں شفاعت کریں گے. چونٹی شفاعت کاری, ولیاں کل جا کے کی لے رہے ہیں, چونٹی شفاعت کاری, چونٹی قسمت والی جو شاہ سلمان سے بھی باتیں کر رہی ہیں. تو انسان ہو کر, مومن ہو کر انکار کرتا ہے. سچے عقیدے کو دو تو یاد, عقیدہ سچا رکھو, ہر چیز سمجھ آ جائے. یہ جب روڑیاں مار جاتے, قرآن و حدیث کا ترجمہ غلط کر کے اپنے غلط منصب کو, غلط طریقے کو, غلط عقیدے کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ گرتے بھی ایسے ہی ہیں. ایک پکا اہل سنت جماعت کا سچا طریقہ ہے جو صحیح معنوں میں خدا کو بھی مانتے ہیں, رسولوں کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, ولیوں کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے جب قرآن مانا تو حدیث کو بھی مانا. مطلب یہ سچے سننے ان کا طریقہ ہے, وہ رونڈیاں نہیں مارتے. اور دل بتانے والا کوئی دل والا ہو, سننے والے محبت والے ہوں, کوئی بات ایسی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. میں تو آتا, میں آپ کو ڈیٹیل سے اس لیے بتاتا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے. میں نے جو نقطہ ظاہر کرنا وہ بات میں. اب یہاں پتہ چلا کہ لفظ کیا ہے, پہلے قرآن پاک میں آ گیا, ہر خشک و تر جو چیز ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اس کا مطلب نبی پاک علیہ السلام جو فرما رہے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. رطب ولا یابس, اس کا لفظ قرآن پاک میں بھی آتا ہے, ترجمہ آپ سمجھ گئے, اور یہی لفظ حدیث پاک میں بھی آتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث بھی زبان مصطفیٰ سے کھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دونوں لفظ قرآن پاک میں آتے ہیں, حدیث پاک میں آتی ہیں.
اللہ بھی فرما رہے ہیں، رسول پاک صاحب اس کے ساتھ اضافہ کر کے اس کی افادیت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی خوشخبری لگا دی کہ اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کا جواب یا شہادو یہ رقب والا ثابت ہے، کوئی زندہ ہے، مردہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، سارے جب مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں قیامت والے دن اس پر گواہی پیش کریں گے۔